وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہاں آیات مقدسہ نوں میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی پر حکمت کتاب دا 16واں پارہ پارے دا رکوع 7واں
سورت کا نام سورہ مریم، سورت کا رکوع چوتھا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجوال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ بے نماز دے انجام تے ہوئے گا، اور میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ بڑے اختصار کے نال چند باتاں تواڈے گوش گزار کر سکا، اور آج دے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں تواڈے سامنے ایک انتہائی خطرناک گناہ اور اس دے برے انجام کا تذکرہ کرنا چاہنا۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے بندہ، کوئی بچپن دے اندر، کوئی لڑکپن دے اندر، کوئی جوانی دے اندر، کوئی بڑھاپے دے اندر، اور کنے ہی وہ لوگ نے کہ بچہ دنیا تے آیا، ایک عالم دین نے وہ کان دے اندر اذان پڑھ دیتی، اور لوگوں کلمہ پڑھن دے بعد نماز چھڈ دینا اینا بڑا گناہ ہے کہ جیڑا بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا، نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھتا ہے۔ کی کرتا ہے؟ کلمہ پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، اودا اسلام دے نالوں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بھاویں سال بعد حج کرے، سال بعد 50 60 70 ڈنگر قربانی کرے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس بندے کا
اسلام نال کوئی تعلق رہندا کوئی تعلق نہیں. اور آج کل میرے تیرے معاشرے کے اندر ایک بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بظاہر لوگ کلمہ پڑھنے والے نظر آتے ہیں لیکن نماز پڑھتے نظر آتے نماز پڑھتے نظر نہیں آتے بلکہ طرح طرح کے بہانے بنتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر میرے تیرے معاشرے کے اندر کوئی کسی نو قتل کر دینا توجہ میرے پر رکھے جے اسی اس قاتل کے کولوں نفرت کرنے اودے تو منہ موڑ جانے کوئی چوری کرتا ہے اودے تو منہ موڑ لینے کوئی ڈکیتی کرتا ہے اودے نالوں تعلق ختم کرنے کوئی شراب پیندا ہے اودے نالوں تعلق توڑ لیا جاتا ہے کوئی زنا کرتا ہے اور زانی نو اس معاشرے کے اندر عزت اور قدر کی نگاہ نہیں دیکھا جاتا. اور ہونا بھی ایویں چاہیے زانی نالوں تعلق توڑ لیا جائے شرابی نالوں تعلق ختم کر لیا جائے اور ڈاکو چور نالوں تعلق توڑ لیا جائے قاتل نالوں تعلق توڑ لیا جائے. ہونا بھی یہی چاہیے لیکن حال کی ہے ساڈا حال معاشرے دے اندر یہ ہے کہ آج میرے تیرے معاشرے دے اندر اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اودے نالوں کوئی تعلق توڑدا اب بولو تعلق توڑدا تعلق تے دے نالوں توڑنا چاہیے. آج مسلمان اپنی بیٹی دی شادی اپنی بیٹی دا نکاح ڈاکو نال کر دیندا چور نال کر دیندا زانی نال کردا قاتل نال کردا انہاں دے کولوں ڈردا آدھا چور نال بیٹی دا نکاح نہیں کرنا یہ چوریاں کرتا ہے. ڈاکو نال بیٹی دا نکاح نہیں کرنا ڈاکے مارد قاتل نال بیٹی دا نکاح نہیں کرنا قتل کرتا ہے. انہاں سارے چھڈ دینا تے بے نماز نال بیٹی دا نکاح کر دینا. کیوں؟ بے نماز سرمایہ دار ہے بے نماز مال والا دولت والا اور آج چنگے بھلے مذہبی لوگ جہے نے انہوں نے تعلق پیسے دی وجہ تو رکھیا تے چور نہ نہیں رکھیا بے نماز نہ رکھیا. ساری بد نصیبی اسی بے نماز نے سپرد اپنی بیٹی کر دینے حضرات ابن قیم رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے لیتے نے انہوں کی قبر تے کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. انہوں کتاب لکھی کتاب الصلاۃ اور ابتدائی صفحات کے اندر ایک گل لکھی انہوں غور نال پڑھ لیا جے سن لیا جے. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ دے جان نثار وفادار اپنی کتاب کے اندر کی لکھتا ہے فرماندے میں لا يختلف المسلمون ان ترک الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر وان اسمه عند الله اعظم من اسم قتل النفس واخذ الاموال ومن اسم الزنا والسرقة وشرب الخمر. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اس گل کے اندر اختلاف کوئی نہیں
بلا شک و شبہ فرض نماز نو جان بوجھ کے چھڈن والا جیڑا بندہ ہے بہت بڑے گناہ دا ارتکاب کردا ہے، اور ایدا گناہ جیڑا ہے اللہ دے ہاں ڈکیتی نالوں بھی زیادہ، زنا نالوں بھی زیادہ، چوری نالوں بھی زیادہ، شراب نالوں بھی زیادہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آنا گل نوٹ کر لے، حال کی ہے نماز دی ادائیگی دے اندر غفلت کرنے والے انہاں دیاں دو تین قسم نے، تین قسم کنیاں؟ تین۔ پہلی نماز نو وقت تے ادا نہ کرنا، فجر سورج نکلن دے بعد، ظہر بلا وجہ اثر دے نال، اور اسی طرح دیگر نمازاں انہاں نو وقت تو ہٹ کے مؤخر کر کے پڑھنا، جویں اکثر مسلمانوں دے اندر بیماری ہے۔ جب نماز واسطے آکھو کوئی گل نہیں، بڑا ٹائم پہ ہے، پڑھ لیں گے، وہ پڑھ لیں گے، بڑا ٹائم پہ ہے، اسے گل دے اندر ہی وقت گزر جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ نماز دے اندر خشوع خضوع دا خیال نہ رکھنا، یہ میں اگے بھی کئی دفعہ دس چکے ہاں۔ اور تیسرا بندہ ہے ہی بے نماز ہے ہی بے نماز ہے، اور بے نماز کون ہے؟ اور قرآن دا پہلا فیصلہ، قرآن دا پہلا فتویٰ نوٹ کر لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ پہلا فتویٰ قرآن دا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، کی کرو نماز پڑھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، مشرک نہ بنو، مشرک نہ بنو۔ اسی مشرک کنوں سمجھے جڑا قبر تے جا کے چادر چڑھائے وہ بھی مشرک ہے، جڑا بندہ قبر تے جا کے سجدہ کرے وہ بھی مشرک ہے، جڑا بندہ قبر والے کولوں جا کے منگدا ہے وہ بھی مشرک ہے، قبر تے جا کے دیگاں دیندا ہے وہ بھی مشرک ہے، قبر تے جا کے نظر و نیاز منگدا ہے وہ بھی مشرک ہے، وہ تے ہے ہی مشرک ہے۔ تے جڑا نماز نہیں پڑھتا انہوں قرآن مشرک آندا ہے۔ بے نماز کون ہے؟ اب بولو بے نماز کون ہے؟ مشرک۔ فیصلہ سی آپ کرنا ہے، گھر جا کے کرنا ہے۔ میرے گھر دے اندر شرک ہو رہا ہے، تواڈے گھراں دے اندر شرک ہو رہا ہے، اور جتھے شرک ہوئے اوتھے رب دی رحمت آ سکتی، رب دی رحمت نہیں آ سکتی۔ پہلا فیصلہ قرآن دا، بے نماز بولو مشرک ہے۔ اسی اپنے آپ میں اہل حدیث سمجھیے، دیوبندی سمجھیے، اہل سنت سمجھیے، بریلوی سمجھیے، دعوے کریے، دعوے جن مرضی کریے، جے بے نماز نے تے مشرک نے، تے مشرک بندہ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، مشرک بندہ پلیت ہے، مشرک بندہ پلیت ہے۔ تے میرے آقا فرماتے ہیں آؤ نا ذرا میرے آقا کا فرمان سن لو۔ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی نے عرض کرتے ہیں کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں 7 گلاں دی وصیت کیتی۔
آقا فرماندے نے عبادہ پیارے اینا سات گلاں تے عمل کری انہاں سات گلاں دے وچوں ایک آخری گل ہے آقا فرماندے نے ولا تترک الصلاۃ متعمدین فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے عبادہ بن صامت گل سن لے میں تینوں وصیت کر رہا اوصانی خلیلی میرے ایک دوست نے مینوں وصیت کی تھی میرے یار نے مینوں وصیت کی تھی میرے وفادار نے مینوں وصیت کی تھی وصیت کی ہے ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین آقا علیہ السلام دے پروانے آندے نے کہ میرے آقا مینوں وصیت کرتے نے کہ تو جان بوجھ کے نماز چھڈنی اے جے دوست دی دوست نو وصیت آقا فرماتے نے جان بوجھ کے نماز نہیں چھڈنی فمن ترکها متعمدا فمن ترکها متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ آقا فرماتے نے اور جیڑا میرے عبادہ گل سن لے جیڑا بندہ جان بوجھ کے فرضی نماز چھڈ دیندا ہے اور دین محمد دے وچوں نکل جاندا ہے اور بندہ میری ملت دے وچوں میری قوم دے وچوں میری امت دے وچوں خارج ہو جاندا ہے آنا میں اس تو اگلی حدیث سنا دیواں المعجم الکبیر دی روایت جلد نمبر 1274 نمبر حدیث جگہ دے پیر فرماتے نے قواعد الدین ثلاثۃ علیہن اسس الاسلام من ترک واحدۃ منہن فہو بها کافر حلال الدم شہادت اللہ الہ الا اللہ والصلاۃ المکتوبہ وصوم رمضان جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میری گل سن لو تے ہم سن لیا جے آقا فرماتے ہیں دین دی بنیاد تین چیزاں کنیاں اور دوسری حدیث الفاظ بنی الاسلام علی خمس اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے اور اس حدیث دے اندر میرے آقا فرماندے نے قواعد الدین ثلاثۃ اور لوگوں دین دی بنیاد جیڑی ہے او 3 چیزاں تے کھڑی ہے 3 ستون تے کھڑی ہے آقا فرماندے نے من ترک واحدۃ منہن فہو بها کافر جڑا بندہ انہاں 3 بنیاداں دے وچوں ایک بھی چھڈ دیندا ہے تینے نہیں آقا فرماندے نے جیڑا ایک بھی چھڈ دیندا ہے میرے آقا فرماندے نے فہو بها کافر او بندہ کافر ہے او بندہ دین دیاں 3 بنیاداں جڑا ایک بھی چھڈ دے او بندہ کافر اور اگلی بات ذرا دھیان نہ سن لیا جے اور پلے بن کے لے جایا جے اپنے اپنے محاسبہ کرتا کریا جے میرے آقا نے کی فرمایا ہے جیڑا انہاں 3 دے وچوں ایک بھی چھڈ دیندا ہے او بندہ کافر او بندہ اور بولو او بندہ کافر تے اگلی گل آقا فرماندے نے حلال الدم او بندہ واجب القتل ہے حلال الدم او دا خون بھی تواڈے تے حلال ہے
خون جدا حلال ہوئے کی مطلب ہے وہ بندہ واجب القتل. 3 بنیاد کیڑیاں؟ آقا فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ، بندہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں. پہلی بنیاد جیڑا اینو بھی چھڑ دے وے واجب القتل ہے. اور دوسری بنیاد والصلاۃ المکتوبہ، اور فرضی نماز جیڑا بندہ چھڑ دیندا ہے پہلی گل ہے او کافر ہے، او کافر ہے. فرضی نماز چھڈن والا کافر بندہ ہے، او بندہ کافر ہے. اہل حدیث ہے تد بھی تے او بندی ہے تد بھی، بریلوی ہے تد بھی، اہل سنت ہے تد بھی. جیڑا نماز فرضی چھڑ دیندا ہے او بندہ، بولو اور بولو کون ہے؟ رج آواز اچھی نہ بولو کون ہے؟ بے نماز کون ہے؟ کافر. تے او واجب القتل. 2 بنیاداں. تیسری وصوم رمضان، رمضان دے روزے، اور جڑا رمضان دے روزے چھڑ دے وہ بھی کافر تے واجب القتل ہے. جے اسلام جی بنیاد میرے آقا نے واضح کر دی تھی. اور آؤ حکمرانوں، یہ بھی ایک حکمران ہے. تہاڈی حکومت کے اندر تیرے ملک دا چیف جسٹس چھاپے مارے، شرابی کا بوتل بڑے، رات کی تاریخی دے اندر پیسے لب جان، 2 دن بعد شراب دیاں بوتل شاید بن جان، تے میرا فاروق وقت دا حکمران ہے تے اپنے وزیراں لکھ کے بھیج دینے کہ تواڈے اوتے جڑیاں ذمہ داریاں نے انہاں ذمہ داریاں دے وچوں پہلی ذمہ داری نماز نو ادا کرنا. وزیر کی کردا ہے؟ نماز دا پابند ہے. ساڈے ملک دے وزیر شراب دے پابند نے، جھوٹ دے پابند نے، تے مدینے دی ریاست دے وزیر نماز دے پابند نے. تے میرے فاروق فرماندے نے ولا حظ بالاسلام لمن ترک الصلاۃ والصلاۃ اول فروض الاسلام وهي اول الاسلام واخر. میرے فاروق فرماندے نے اوے میرے وزیر تے مسیر گل سن لو، اور جیڑے وزیر نے نماز چھڈ دیتی او دا اسلام دے نال تعلق ہی کوئی نہیں. جن نے نماز چھڈی اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اور نماز اسلام دے فرائض دے وچوں پہلا فرض ہے، اے اسلام دا پہلا تے آخری فرض ہے. اور آنا میں تینوں اج دے دنیا دی حالات دے وچوں گل دس دیا. مسلک اہل حدیث نے اپنی جگہ تے، اہل سنت اپنی جگہ تے. مولانا احمد رضا بریلوی دے کو سوال کیتا گیا، پوچھا ایک عالم دین آندا ہے کہ نماز نو عملی طور تے چھڈن والا بندہ کافر ہے تے او دا جنازہ نہ پڑھیا جائے، نہ ہی انہوں مسلمانوں دے قبرستان دے اندر دفن کیتا جائے. حضرت دا جواب دیو. اب بریلویو تسی بھی سن لو، جیڑا اپنے آپ مسلمان کہندا سن لے. مولانا احمد رضا بریلوی کہن لگے اس گل میں شک ہی کوئی نہیں، بے نماز پکا کافر. اس گل میں شک کوئی نہیں، بے نماز پکا کافر. تے کوئی بندہ بے نماز کا جنازہ نہ پڑے اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیتا جائے. یہ تو احمد رضا بریلوی نے
میں تینوں اس تو پہلے لے کے جانا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کم از کم 9 محدثین کا فتویٰ ہے کہ جڑا بے نماز ہے کوئی ادا جنازہ نہ پڑھے. بے نماز کا کوئی بندہ جنازہ نہ پڑھے، انہوں غسل نہ دیتا جائے، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر انہوں دفن نہ کیتا جائے. اور لوگوں کعبہ دے رب دی قسم ہے، اصل دے اندر ساڈیاں غلطیاں نے، ایک علماء دیاں غلطیاں نے. پتا دے کیوں؟ 100 دے وچوں 95% جڑے مساجد دے صدر تے سیکٹری نے وہ بے نماز نے. 95% مساجد دی انتظامیہ بے نماز ہے. تے مولوی بیچارے کی کرن؟ پتہ ہے جی میں چودھری بے نماز مر گیا، جی جنازہ نہ پڑھیا میرے تنخواہ کون دے گا؟ اور مولویوں رب تو ڈر جاؤ، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اگر اج سادوکی دے اندر، ضلع گجرانوالہ دے اندر، پنجاب دے اندر، ملک پاکستان دے اندر اور ساری کائنات دے اندر علماء منبر دے کھڑے ہو کے اعلان کر دیں اسی کسے بے نماز دا جنازہ نہیں پڑھنا، کسے بے نماز دا جنازہ. کیوں جی کنے بے نماز رہیں گے؟ بولو کوئی بے نماز رہ سکتا؟ اور سنو کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا ایک بار قدم اٹھا کے دیکھو تے صحیح، اور جیڑا بے نماز مر جائے وہ جنازہ نہ پڑھو اور احتجاج کرو کہ مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کیتا جائے. ایک بندہ ہی ہوئے گا، ایک جنازے نال ایویں ہوئے گی دوبارہ کوئی جرت کر سکتا، دوبارہ کوئی بے نماز رہ سکتا؟ جہان تے پتہ لگ جائے گا بے نماز نال اے سلوک ہویا جی. یہ ساڈیاں غلطیاں نے، ساڈیاں غلطیاں نے، ساڈیاں مجبوریاں نے. خطیب منبر تے بات نہیں کر سکتا. 195% مسجداں دے انتظامیہ بے نماز نے. تے مسجد دا خطیب کیویں آکھے گا میں نہیں جنازہ پڑھانا؟ صدر فوت ہو جائے، سیکٹری فوت ہو جائے، خزانچی فوت ہو جائے، وہ نہیں ہونا ہے. جڑا بے نماز ہے خطیب اعلان کرے میں جنازہ دا کبھی نہیں پڑھاواں گا، جن بے نماز نے جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. دیکھو تبدیلی آندی ہے کہ نہیں؟ ماں باپ نو پتا ہوئے گا کہ ساری اولاد کا جنازہ کسے نہیں پڑھانا. نوجوان نو پتا لگے میں مر بھی جاگا میرا جنازہ کسے پڑھانا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اگر 1000 اونٹ سونے کا لدیا ہوئے تے مینو دیو کہ حضرت دی مہار پہلے اونٹ دی پھالو تانوں دیتا. فرمایا آخری اونٹ تے اگر بے نماز بیٹھا ہویا میں وہ 1000 سونے دا اونٹ لدیا گھر لے جانا تے دور دے میں اونٹ دے قریب جانا بھی گوارا نہیں کرا گا. اور میرے تو فکر ہی کوئی نہیں. مولانا احمد رضا نے لکھی ہے بے نماز کا جنازہ پڑھنا، بولو پڑھنا نہیں. اور میرے آقا نے فرمایا جیڑا بے نماز ہے اسے حالت کے اندر مر گیا اور محمد دے دین تے مریا اور کسی دوسرے دین تے مر گیا. تے جڑا بے دین مرے وہ جنازہ مسلمان پڑھائے اور بے دین دا جنازہ امام پڑھائے، اس امام نو بھی سوچنا چاہیے اور اس امام نو مجبور کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ اسی مجبور کنوں کر رہے ہیں؟ نبی دے دین دی مخالفت دی وجہ تو کر رہے ہیں اور اس وجہ تو کر رہے ساڈے کول اختیار ہے. یہو جہ اختیار ساری زندگی قیامت تک رہندا
نہیں رہتا۔ اور آؤ جیڑا بندہ بے نماز ہے نا، قرآن کی آمد ہے، اللہ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ماں باپ نیک نے دنیا تو ٹر گئے، انہوں تو بعد انہوں دی اولاد آئی، وہ بے نماز نالائق جانشین بن گئے، جنہوں نے نمازوں ضائع کر دیتا ہے، اپنی شہوت کے پیچھے لگ گئے نے۔ اور قرآن آندا ہے، عرش والا رحمان اعلان کرتا ہے فسوف یلقون غیا، ان بے نمازوں ان قریب جہنم دے اندر ایک غی نامی وادی ہے، اس وادی دے اندر سٹ دیتا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال دے بار بار اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تیسرا مقام سن لے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اور جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو منہ موڑ جاندا ہے، اللہ انہوں عذاب دنیا تے دیندے نے، اور دی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دیندے نے۔ اور ذکر کی ہے آگے بھی صلاۃ لذکری، لوگوں نماز پڑھیا کرو، اے میں رب دا ذکر ہے۔ اور جیڑا بے نماز ہے اللہ دنیا پہ عذاب دیتے ہیں، اور دی دنیا دی معیشت نو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور آنا قبر دے اندر ایک معیشت کی تنگی کی ہے، مفسرین نے لکھے ہے کہ قبر دے اندر اس بندے دی قبر نو تنگ کر دیتا جائے گا، بے نماز دی قبر نو تنگ کر دیتا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیتا ہے، میرے آقا فرماندے نے کہ جڑا بندہ بے نماز دنیا تو مرد آئے، ایک بندہ نمازی دنیا تو مرد ہے، ایک دین والا دنیا تو ٹر جاندا ہے، ایک بے نماز مرد آئے۔ اور بے نماز بندہ جڑا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے او دے ایک عذاب دی دنیا دے اندر اللہ انہوں نے ایک بندیاں دی لسٹ دے وچوں کڈ دیندے نے۔ دوسرا عذاب ہے اللہ دی زندگی دے وچوں برکت ختم کر دیندے نے۔ اور تیسرا عذاب ہے اللہ بے نمازی کوئی نیکی قبول ہی نہیں کرتے۔ چوتھا عذاب ہے جڑے اللہ دے نیک بندے اللہ دے بندیاں واسطے دعاواں کرتے ہیں، انہاں دعاواں دے وچوں بے نماز دا حصہ ہی کوئی نہیں۔ اور آنا گل سن لے میری، بے نماز بندہ جڑا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اور جس ویلے دنیا تو جائے گا او دی موت دا وقت قریب آئے گا، آقا فرماتے ہیں اور بندہ پیاس دی حالت دے اندر مرے گا۔ اگر اس وقت 70 دریاواں دا پانی اے دے منہ دے وچ پا دتا جائے، اس بے نماز دی پیاس ہی ختم نہیں ہوئے گی۔ تے میرے آقا فرماتے ہیں بے نماز بندے نو اچانک ہی موت آئے گی، اینو پتہ ہی نہیں لگے گا، قبر دے اندر جائے گا۔ بے نماز بندہ جڑا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، آقا فرماتے ہیں قیامت دے دن بھی پہلا سوال نماز دا ہوئے گا۔ بے نماز مر گیا ہے قبر دے اندر جائے گا، یہ دیکھو نماز دا پوچھا جائے گا، منکر نکیر دے تے سختی کریں گے، یہ قبر نو تنگ کر دیتا جائے گا۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر دے اندر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ بڑے غضب والی نگاہ نال بے نماز وال ویکھن گے۔ بے نماز سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہونا،
تے میرے آقا فرماندے نے بے نماز دا حساب بڑا سخت ہوئے گا. اور جگہ دے پیر فرماندے نے جڑا بے نماز بندہ ہے انہوں قیامت دے دن اللہ فرشتیاں نو پتا ہے کیویں حکم دیں گے. اب جویں ویندے ہو رستے دے اندر روڈ دے اندر اور ویندے ہو نا دنیا دے اندر کوئی مردار بھی ہے رستے دے اندر, کوئی کتا مر گیا رستے دے اندر, سور مر گیا رستے دے اندر, تے کنی نفرت دے نال انہوں کسیٹ کے پاسے سٹ دتا جاندا ہے. میرے آقا فرماندے نے بے نماز بندہ جڑا قیامت دے دن اللہ اپنے فرشتیاں نو حکم دیں گے اور میرے فرشتے ہو اس ظالم کسیٹ کے جہنم دے وچ سٹ دیو. اجے بھی بے نماز نو سمجھ نہ آئے. آنا تینوں دسا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیے. صحیح بخاری دی روایتی کتاب الاذان دے اندر حدیث نمبر 657. میرے آقا پتہ ہے کی فرماندے نے, مینوں تینوں فکر ہی کوئی نہیں, پرواہ ہی کوئی نہیں. آقا فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں اپنے مصلے تے کسے دوسرے نو کھڑا کر دیواں, اپنے مصلے تے کسے دوسرے اپنے صحابی نو کھڑا کر دیں. اور میرا دل کرتا ہے آخذ شعلا من النار. آقا فرماتے نے میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ دا شعلہ ہاتھ دے اندر پھڑ لاں. آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج الى الصلاة بعد. تے میں باہر نکل جاواں اذان دے بعد اور جڑے لوگی نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر نہیں پہنچے میرے آقا فرماتے نے میرا دل کردا ہے میں انہاں سارے گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیواں. میرا دل کردا ہے میں اگ لا کے ساڑ دیاں. اور بے نماز دے گھر نو میرے آقا ساڑن والی تمنا کر رہے ہیں. پر آقا فرماندے نے مینوں ڈر صرف ہے کہ اس گھر دے اندر بچے نہ ہون, بچے اور خواتین دی وجہ تو, وگرنہ میں سارے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیا. اور مسلمان مینوں تینوں اجے بھی سمجھ نہ آئے, اگلی حدیث سن لے. آقا فرماتے نے والذی تفوت صلاۃ العصر کأنما قتل اہلہ ومالہ. جڑے بندے عصر دی نماز نہیں پڑھتے آقا فرماتے نے جنہ دی عصر دی نماز ہی کوئی نہیں, عصر دی نماز نہیں پڑھی, میرے آقا فرماتے نے کہ انہوں دا گھر بھی تباہ ہو گیا ہے, انہوں دا مال بھی اولاد بھی تباہ ہو گئی ہے. مال بھی تباہ تے اولاد بھی تباہ. پیچھے کچھ بچیا اور بے نماز دا پیچھے کچھ بچیا, کوئی کچھ نہیں بچیا. اور آج میرے آقا دا فرمان سن لے. دوسری حدیث صحیح البخاری دی 553 نمبر حدیث, میرے آقا فرماندے نے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. اور جڑے بندے نے عصر دی نماز چھڑ دیتی او دے زندگی دے پہلے سارے کمال جڑے نے ضائع ہو گئے, او دے دامن وچ بچیا ہی کچھ نہیں. جنہیں عصر دی نماز نہیں پڑھی او دے پلے کچھ بچیا, او دے پلے بچے ہی کچھ نہیں. اور بے نمازا کل سن لے اج دے آندا اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا کدھر جائیں گے. ہن تے آندا میں خودکشی کر لواں گا, میں اے کر لاں گا, میں او کر لاں گا. میرے بھائی یہ
خودکشی جڑا ہے یہ کوئی مسائل دا حل نہیں ہو. آنا گل سن لے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل المیت القبر مسلت الشمس عند غروبها فیجلس یمسح عینیہ ویقول دعونی اصلی. آقا فرماتے ہیں جڑا نمازی بندہ ہے وہ جدو فوت ہوندا ہے انہوں قبر دے وچ جدو رکھیا جاندا ہے تے جدو آ کے انہوں فرشتے اٹھاندے نے انہوں انج لگدا ہے جویں عصر دا وقت گزردا جا رہا ہے. فرشتے انہوں آندا مینوں چھڈ دیو میری عصر دی نماز ضائع نہ ہو جائے مینوں عصر دی نماز ہی پڑھ لین دیو. تے میرے آقا فرماتے نے فرشتے آتے نے اور نماز پڑھن دا وقت گیا ہوں تے او دا اجر ملن دا وقت آ گیا ہے. آن اگلی حدیث سن لے میرے آقا کی فرماتے نے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی دی روایت 413 نمبر حدیث. آقا فرماتے نے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن سلمت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وفي روایت وإن فسدت فقد خاب وخسر. جگہ میں پیر فرماتے ہیں کہ قیامت دا دن ہوئے گا جدو حساب ہوئے گا سب تو پہلے بندے دے کو نماز دا پوچھا جائے گا اور جے نماز دے اندر ہی فیل ہو گیا ناکام ہو گیا وہ بندہ جہنم دا بارن بن جائے گا. جے نماز دے سوال اندر ہی یہ بندہ کامیاب ہو گیا باقی اعمال دے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا. تے آنا گل سن لے میرے آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ لقی اللہ وهو علیہ غضبان. اور جڑا بے نماز بندہ ہے اور جدو رب دے سامنے جائے گا اللہ ذوالجلال بڑے غصے دے اندر ہون گے بڑے غصے دی حالت دے اندر اس بندے ول ویکھدے ہون گے رب دا غضب انہاں تے آ جائے گا. کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑا بندہ بے نماز گل سن لے مسند احمد دی روایت دی صحیح ابن حبان دے اندر روایت موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ بے نماز ہے اور جیڑا بندہ بے نماز ہے اور بے نماز بندہ قیامت دے دن انہاں دا حال کی ہوئے گا. اور آن میں اس حدیث کا ترجمہ کر جا بے نماز بندے طرف نماز نہ آمیں تو رب رسول قرآن اتے کیوں نہ عمل کماویں تو کم شیطانی کردا کدی نماز نہ پڑھدا تو پیچھے لگ شیطان دے رب دا حکم بھلاندا تو رزق تو جس دا کھاندا اس دا حکم بھلاندا ہے رزق تو جس دا کھاندا اس دا حکم بھلاندا. جتوں خدا نے موڑیا تینوں اوتھے مڑ مڑ جاوندا. پڑھدا نہیں نمازاں تو تے دیندا پھرے رب نو چکاندا تو
چاہندا تو ہر شہر رب دی کھاندا کبھی نہ سیس نواندا ہر شہر تو رب دی کھاندا تے کبھی نہ سیس نواندا رب سچے تو نہیں ڈردا تے نہیں نماز ادا ہوندا قبر قیامت بھل گئی تینوں تے مسجد وچ نہیں جاندا سب کچھ تینوں رب عطاؤندا تے نعمتاں اس دیاں کھاندا اللہ ذوالجلال دی قسم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے آخری حدیث نو غور نہ سن لے قیامت دا دن ہوئے گا رب ذوالجلال دی عدالت لگی ہوئے گی اور بے نمازاں بڑے بہانے کرنے بڑے تو بہانے بنا لینا ہے میرے کو نماز پڑھن دا وقت ہی کوئی نہیں میری نماز نہیں آتی میرے کپڑے ٹھیک نہیں میں وقت اجے میں نہیں مسجد دے اندر نہیں جا سکتا بڑے بہانے تیرے کو نے پر آنا ویکھ لے بہانے کیڑے بنائے گا میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے بے نماز بندے اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر آن گے آگے رب دی عدالت دے اندر اے کیڑا آیا ہے اے سرمایہ دار آیا ہے مال و دولت والا آیا ہے تے اللہ ذوالجلال فرمان گے اور ظالمہ کی کر کے آیا ہے تو نماز کیوں نہیں پڑھی تے سرمایہ دار آندا اللہ میرا کاروبار بڑا سی کارخانے بڑے سی اللہ میری دکاناں بڑیاں سی اللہ میرے کول سرمایہ بڑا سی اللہ دنیا دے اندر مینوں اس کام تو موقع ہی نہیں ملیا مینوں اس کام تو مہلت نہیں ملی اللہ مینوں وقت ہی نہیں ملیا مینوں ٹائم ہی نہیں ملیا تے اللہ ذوالجلال دی قسم اللہ فرمان گے ہن تیرا کی علاج کرنا ہے آ ویکھ لے اللہ ذوالجلال قارون نو بلا دیں گے اللہ فرمان گے میرے فرشتوں قارون نو بلاؤ قارون رب دے سامنے بلایا جائے گا اللہ فرمان گے دس تے صحیح دولت تیرے کول زیادہ سی یا قارون کول زیادہ سی اور تیرے کول بھی دولت قارون کول بھی دولت اور دولت دے نشے دے اندر اے بھی میرے قریب نہیں آیا دولت دے نشے دے اندر تو بھی میرے قریب نہیں آیا اللہ ذوالجلال فرمان کے میرے اوپر رشتے ہو حضور میرے اوپر رشتے نو پھڑ لو اینو زنجیراں دے اندر جکڑ لو بے نماز لو اینو الٹیاں کر کے قارون دے نال ہی جہنم میں سٹ دیو آگے آج بے نماز دولت دی نشے دے اندر زندگی بسر کرنے والا ایک بی بی آئے گی اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اور تو نماز کیوں نہیں پڑھی اللہ میرا بندہ بڑا ظالم سی آنڈی جے لون بہتا پی جائے تو میرے پھینٹا لاؤں سی اینا ظالم بندہ اللہ فرمائیں پھر اللہ وہ ڈر کی وجہ تو نماز ہی نہیں پڑھی ٹائم نہیں سی لگتا وہ ڈر ہی اینا سی اور بیویاں ماں بہنوں غور نہ سن لو اچھا کنا کو ڈر سی یا اللہ بڑا ڈر سی میں نے کمبدی رہتی سا پسینے ہر ویلے تے اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اور میرے فرشتے بلاؤ نا میری آسیہ نو رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ آسیہ نو بلایا جائے گا تے اللہ ذوالجلال فرمائیں گے نی بی بی گل دس تے صحیح تیرا بندہ زیادہ ظالم سی یا میری آسیہ دا بندہ زیادہ ظالم سی اور تیرے بندے نے تے رب ہون دا دعویٰ نہیں سی کیتا یہ تے بندے نے تے اپنے آپ کو رب صدا لیا سی تے گل سن لے میری اینا ظالم فرعون سی اینا ظالم دا بندہ سی پر اے دے ظلم دے باوجود اے میری بندی نے میری آسیہ نے نماز نہیں سی چھڈی
کم دا نہیں میرے فرشتے اینوں بھی پھڑ لو اینوں بھی اٹھیا کر کے جہنم دے وچ سٹ دیو اس بی بی نوں سٹ دتا جائے گا ہن ایک ہور چودھری آ گیا ہے وقت کا حکمران آ گیا ہے تے اللہ ذوالجلال فرمان گے حکمرانا میں تینوں دنیا دے اندر حکومت عطا کی میں تینوں چودراہٹ عطا کر دیتی تے دس کی کر کے آیا ہے اے حکمران آکھے گا اپنی حکومت دے نشے دے اندر اللہ سنیا تو مینوں حکومت عطا کی اللہ بڑی حکومت سی عوام بڑی بگڑی سی اللہ مینوں تے موقع ہی نہیں سی ملتا مینوں تے ٹائم ہی نہیں سی ملتا میں اپنی عوام نو چھڑ کے نماز پڑھ سکا اللہ اینی حکومت سی تے اللہ ذوالجلال فرمان گے میرے نبی سلیمان نو تے بلاؤ سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام بلایا جائے گا اللہ فرمان گے میرا تصور پاکستان دا حکمران آئے گا اللہ فرمان گے نماز نہیں پڑھی کیوں اللہ میں پاکستان دا حکمران ساچا 5.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے نماز پڑھدا بولو نماز پڑھدا نہیں تے اللہ ذوالجلال فرمان گے میرے فرشتے ہو اوے حکمرانا تو بھی سن لے اے میرا نبی سلیمان جنی حکومت ہواواں تے سبحان اللہ میرے نبی سلیمان ہواواں دے بھی حاکم جانوراں دے بھی حاکم انساناں دے بھی حاکم اور جانوراں دیاں بولیاں سمجھن والے ہواواں تے حکومت کرن والے اللہ ذوالجلال فرمان گے میرے بندے گل سن لے میرے نبی سلیمان دی حکومت جیسی حکومت تیری نہیں پر نبی سلیمان نے نماز نہیں چھڈی اس واسطے فرشتے اینوں بھی پھڑ لو اینوں بھی کسیٹ کے جہنم دے اندر سٹ دیو انہاں نوں بھی سٹ دتا جائے گا اور آنا میں گل مکدی مکا دیواں جنتی جنت دے اندر جہنمی جہنم دے اندر تے ایک دوجے نوں چاٹیاں ماردے نے ایک دوجے نوں چاٹیاں وجدیاں نے پئیاں تے جڑے جنتی نے نا جنتی او جہنمیاں نوں پوچھدے نے بنیرے تو ایویں سمجھ لو بنیرے دے کھڑے ہو کے آندے نے اور تسی جہنم دے اندر کیوں گئے تسی جہنم چ کیوں گئے اور انہاں دا جواب رب نے قرآن بنا کے میرے مصطفیٰ تے نازل کر دیتا جنتی پوچھن گے جنتی اور تسی جہنم دے اندر کیوں گئے تے اے آکھن گے قالوا لم نک من المصلین جہنمی آکھن گے اسی نماز نہیں سا پڑھتے نماز نہیں سا پڑھتے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اسی بھوکے مسکیناں نوں کھانا نہیں سا کھواندے اور تسی تے کردے رہے نماز پڑھتے رہے تے مسکیناں نوں کھانا کھواندے رہے اور تسی جنت دے اندر چلے گئے اسی نماز نہ پڑھی اسی مسکیناں نوں کھانا نہ کھوا سکے اس وجہ تو جہنم دے اندر آ گئے اور قرآن دا آخری مقام بھی نور کر لے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قیامت دا دن ہوئے گا میدان محشر دے اندر میرے آقا فرماتے ہیں ایسا منظر بھی آئے گا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جانا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں ایک دعا کرنا چاہنا تواڈے کولوں بھی کروانا چاہنا تواڈے واسطے بھی کرنا چاہنا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون قیامت دے دن اللہ ذوالجلال میدان محشر دے اندر اپنی پنڈلی تو کپڑا اٹھان گے اور جس ویلے کپڑا اٹھان گے جڑے نمازی نے انہاں سارے حکم ہوئے گا سارے حکم ہوئے گا سجدہ کرو پر کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑا نمازی ہوئے گا وہ
سجدے دے اندر ڈگ پوے گا، اور جیڑا بے نماز ہوئے گا اللہ دی کمر نو لوہے دا بنا دیں گے، وہ سجدے دے اندر جھک نہیں سکے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ عرشاں والے ربا میری تے ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، میرے اللہ جدو میری جان نکلے میری زبان تے تیرا قرآن ہوئے، تیرے نبی دا فرمان ہوئے، اللہ قرآن پڑھتے ہوئے جان نکلتی ہوئے، آمین کہہ دے ہو، اللہ قرآن پڑھتے ہوئے جان نکل جائے۔ اور نہیں سمجھا پرسوں رات بیگم کوٹ دے اندر میرا خطیب جیڑا ہے میرے مسلک دا عظیم ہیرا، اور قرآن پڑھتے رب دے کول چلا گیا۔ قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھتے نے پہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تفسیر کی تھی، آخری الفاظ کی ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے الفاظ زبان تے نے اٹیک ہوندے تے رب کو چلے جاندے نے، اللہ کو جی موت عطا کر دے۔ آخر گل سن لے آخری، دس ہوئے بے نمازا تیرے کی پلے دس ہوئے بے نمازا تیرے اور کی ہن پلے جانا تو قبر ہیٹھ 3-4 فٹ تھلے تے قبر ہنیری وچ رہنا تو کلے اوتھے کوئی ساتھ تیرا ہونا نہیں، اور بے نمازا سن لے کان لگا کے، بے نمازا سن لے کان لگا کے، کل نو نہ روئی اوتھے ایتھے وقت گوانا کے، ایک دن حساب دینا اسے اللہ نو جا کے، سدا ہمیشہ ایتھے رہنا نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ سانو سارے نمازی بنائے، اللہ بے نمازاں دے کولوں بچائے، اللہ ساری دنیا دی زندگی آخرت دی زندگی بہتر بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔